میٹر طویل جو پہاڑ ہے، یہ ایک ہی پہاڑ ہے اور پورے کا پورا. اور میں نے آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دی تھی کہ مشرکین مکہ جو ہیں یہ میدان جنگ کے مغربی جانب تھے، یعنی کہ سامنے کی طرف. سورج ان کے سامنے تھا کیونکہ جنگ دن کے پہلے حصے میں ہوئی تھی. اور جس رخ میں کھڑا ہوں تقریباً یہ رخ جو ہے مسلمانوں کی صفوں کا تھا، اور جس رخ میں یہ آپ سب لوگ کھڑے ہیں یہ کہہ لیں کہ مشرکین مکہ کا رخ اس طرح تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا وہ یہ آپ کے سامنے پہاڑ ہے، لیکن یہ پہاڑ مٹی کا ہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ چھوٹا ہو گیا، اتنا یہ چھوٹا پہاڑ نہیں تھا، کافی بڑا تھا یہ. اور اس پہاڑ کے اور یہ احد کے درمیان جو یہ سارا علاقہ ہے جہاں پہ یہ پودے بھی ہیں، یہ اب قبریں بھی ہیں، مسجد بھی ہے، یہ ساری وادی کنات تھی جس کا کچھ حصہ ابھی آگے باقی ہے. اور یہ حصہ جو ہے اس کو سارے کو میدان بنا دیا گیا فل کر کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا اس کا مقصد یہی تھا کہ اس وادی کے اندر سے جو گزرے گا، جو یہاں پہ موجود تھا یا کھڑے تھے، ان کو وہاں سے گزرتا ہوا کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا. اور اسی لیے ان پہ 50 تیر انداز مقرر کیے. اور یہیں سے بھی پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اس کے پیچھے سے ہوتے ہوئے آپ کے پیچھے بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نہر نما جگہ نظر آ رہی ہے. تو ادھر جو وادی کہا جاتا ہے اس سے مراد یہی ہوتا ہے، جو نہر نما سی جگہ ہوتی ہے یا پانی جمع ہوتا ہے اس کو عرب کی زبان میں وادی کہا جاتا ہے. تو ادھر سے وہ جو ہے وہ داخل ہوئے خالد بن ولید. اب مسلمانوں کے منہ جو ہے اکثر کے اس طرف تھے، اور دوسرا کیونکہ جنگ تھی، مٹی وغیرہ اڑ رہی ہے، شور بھی ہے، اس لیے صحابہ کرام کو اکثر کو پتہ نہیں چلا. تو جب پھر سیدنا مصعب بن عمیر کو شہید کیا گیا، یہ افواہ پھیلی کہ اللہ کے نبی شہید ہوئے، تو اکثر مسلمان جو ہے وہ پلٹ کے اس ساتھ یعنی مدینہ کی طرف واپس چلے گئے. اور اسی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ جو ہے، جو اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، ہمیں بالکل ایگزیکٹ جگہ تو معلوم نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے تھا، یعنی اس پہاڑ کے ساتھ ہی تھا. تو جب صحابہ کرام اس طرح نکلے تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ جو ہے وہ توجہ کا مرکز بنا، اور اس کی طرف مشرکین مکہ نے ادغار کی. تو آپ کے ساتھ شروع میں صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور کیونکہ آپ نے ان کو اپنے ساتھ رکھا تھا تو باقی کوئی بھی صحابی آپ کے ساتھ موجود نہیں تھا. تو اب بہت سے صحابہ کو یہ فکر جب لاحق ہوئی تو سب سے پہلے سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار کے صحابی تھے، انہوں نے آوازیں لگائیں کہ اللہ کے بندوں رک جاؤ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے جانا ہے. تو پھر اس سے کچھ صحابہ کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حیات ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک خیمے سے نکل چکے تھے، اور صحابہ کرام نے آپ کو اوٹ میں لے لیا. لیکن مشرکین مکہ بھی میدان جنگ تھا، سب کو سامنے نظر آ رہا تھا کہ کون کہاں پہ ہے. ان کا بہت بڑا لشکر کا حصہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ ہو گیا. ان کا اصل مقصد جو جنگ کا تھا وہ یہی تھا کہ یا تو ہم مدینہ پہ قابض ہوں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں. تو اس لیے انہوں نے جو پھر حلہ بولا اس میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شدید زخمی ہوئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ لوہے کا لباس پہنا تھا اس لیے آپ کا جسم تو بچ گیا، لیکن آپ کا چہرہ مبارک ننگا تھا، تو اسی کا نشانہ جو ہے انہوں نے لیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ کے چہرے کے اندر لوہے کا کچھ حصہ بھی داخل ہوا، آپ کا ماتھا مبارک جو ہے یہ بھی زخمی ہوا. اور کہا اور احادیث میں جو تذکرہ ہے کہ آپ کا اتنا زیادہ خون بہا کہ آپ کا جو لباس تھا پورے کا پورا وہ خون سے تر ہو گیا اور رنگین ہو گیا، اور آپ کے پاؤں جو ہیں وہ جوتوں کے اندر جم گئے خون کی وجہ سے. تو اب اس دوران پھر کچھ صحابہ بھی آہستہ آہستہ اکٹھے ہونے لگے. شروع میں آپ کے گرد 9 صحابہ اکٹھے ہوئے، جن سے 7 انصاری تھے اور 2 مہاجر تھے. تو انصار چونکہ مدینہ کے رہنے والے تھے اور ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی اور یہ عہد لیا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے. تو ان 7 کے 7 انصاریوں نے کہا کہ پہلے ہمیں موقع دیا جائے، اور وہ 7 کے 7 آپ کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے. اور اس کے بعد پھر کچھ اور صحابہ بھی اکٹھے ہوئے. تو آخر میں صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ حفاظت کرنا مشکل ہو رہی ہے تو پھر آپ کو احد پہ لے کے جانے کا پروگرام ہوا کہ آپ کو کسی اوٹ میں لے کے جاتے ہیں. تو سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، اور باقی صحابہ نے ان کے ساتھ اس طرح یعنی گراؤ کیا کہ آپ کو یہاں سے لے کے وہ نکل سکیں. اور طلحہ بن عبید اللہ جو ہیں ان کا اس دوران جو ہے بازو بھی ایک جو ہے وہ ضائع ہو گیا، اور ان کے سینے پہ اور پیچھے بھی جو ہے ان کو تیر لگے، اور بھی صحابہ کرام زخمی ہوئے. جیسے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور جتنے تیر آتے تھے وہ اپنے سینے پہ کھاتے رہے، یہاں تک کہ پورا کا پورا سینہ جو ہے ان کا زخموں سے چھلنی ہو گیا. اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے کمر ان کے تیروں کی طرف کر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یوں سامنے کھڑے ہو گئے، اور ان کی پھر کمر پہ بھی جو ہے سب کے سب تیر لگ گئے. اور اسی طرح باقی صحابہ کرام جو کئی شدید زخمی ہوئے، شہید ہوئے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹ کی آنتیں جو ہیں وہ باہر آ گئی. تو بہرحال اللہ کے نبی کو وہ احد پہاڑ کے اوپر لے کے جانے میں کامیاب ہو گئے، اور جو حدیث میں تذکرہ آتا ہے کہ اوٹ میں لے کے گئے. وہ کون سی جگہ تھی اس کے بارے میں ہمیں
ایگزیکٹلی نہیں پتہ کہ وہ کون سی جگہ تھی. تو یہ بتلاتا ہے تو یہ وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کون سی جگہ تھی. بہرحال احد تھا اور اس کے ساتھ اوٹ کی جگہ تھی. اب کون سی تھی یہ ہمیں بالکل صحیح نہیں پتا. تو اس کے بعد وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابی تھے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی اشرم وشرہ میں سے ہیں اور وہ تیر انداز تھے, معروف تھے. وہ تیر پھینکتے رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خود تیر پکڑاتے رہے. اور آپ نے اس موقع پہ ان کو کہا کہ ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی, کہ سعد آپ تیر پھینکیے, میرے ماں باپ تم پہ قربان ہیں. تو یہ کلمات جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عموماً صحابہ کرام کہا کرتے تھے جب آپ کو پکارتے تھے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا سب کچھ آپ پہ قربان ہے. اور یہ سعد حضرت کو جب اللہ کے نبی نے کہا تو سعد پھر اس ان کلمات پہ ہمیشہ فخر کیا کرتے تھے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کرتے تھے کہ یہ آپ کے لیے قابل فخر کلمات ہیں. تو بہرحال اب مشرکین مکہ آہستہ آہستہ پھر جو ہے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. اور اس کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ویسے مکہ کے سردار تھے, انہوں نے پھر نعرہ لگایا کہ کیا تم میں محمد موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا کہ خاموش رہے. اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ ابو بکر موجود ہیں, آپ نے کہا خاموش رہو. پھر پوچھا عمر موجود ہیں. ایک تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ان کو بھی پتہ تھا کہ اللہ کے نبی کے بعد جو اہمیت ہے وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. تو آپ نے ان کو کہا خاموش رہو. اس کے بعد انہوں نے نعرہ لگایا کہ آج ہمارے جو بت ہے حبل, اس کی جیت ہوئی ہے اور مسلمانوں کا جو الہ ہے نعوذ باللہ اس کی شکست ہوئی. جب یہ کہا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اب اس کو جواب دو, کیونکہ اب اللہ تعالیٰ پہ سوال اٹھ رہا ہے. تو پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب دیا کہ پہلے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا, پھر کہا کہ اللہ اعلیٰ و اجل, کہ اللہ بڑا ہے, اللہ عزتوں والا ہے, اللہ سب سے بلند ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آج ہمارا بت جو عزا ہے اس کی جیت ہوئی. پھر سیدنا عمر نے دوبارہ اس کو جواب دیا اللہ مولانا ولا مولا لکم, کہ اللہ ہمارا مددگار ہے, اللہ ہمارا ہمیشہ حمایتی ہے اور تمہارا کوئی مددگار اور حمایتی نہیں. اب اس کے بعد مشرکین جو ہے آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے کہ اب ہم بہت پہ چڑھتے ہیں, کیونکہ اب ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی اس مقام پہ. لیکن جو ہے اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈالا اور وہ لوگ نکل گئے. تھوڑا آگے گئے تب کہتے ہیں کہ اب جو ہمارا مقصد تھا وہ تو دونوں پورے نہیں ہوئے. تو کچھ نے کہا کہ ہم مدینہ کی طرف حملہ آور ہوتے ہیں. لیکن پھر اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈالا اور وہ یہاں سے نکل گئے. اللہ کے نبی کو اطلاع ملی تو آپ نے کہا کہ اب اگر یہ مدینہ پہ حملہ آور ہوں گے اور میں خود جا کے ان کا مقابلہ کروں گا. تو لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈالا اور وہ لوگ یہ مدینہ سے نکل گئے. تو اب اس جنگ میں جو اصل سبق ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی ایک بات سمجھنے میں صحابہ کرام نے غلطی کی, جس کی وجہ سے یہ خمیازہ بھگتنا پڑا. اور 70 صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہو گئے اور 70 جو ہے وہ زخمی ہوئے. خود اللہ کے نبی شدید زخمی ہوئے. اور اس کے علاوہ نامور صحابہ جو ہیں وہ شہید ہوئے. سیدنا امیر حمزہ جن کو اللہ کے نبی نے سید الشہداء کہا, یہاں پہ یہ اپنی معلومات درست کرنی چاہیے کہ سید الشہداء جو ہے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ہمارے ہاں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ کے نبی کے نواسے ہیں, ان کی شہادت کا اپنا مقام ہے, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. لیکن سید الشہداء کا لقب اللہ کے نبی کی زبان سے جن کو دیا گیا وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی طرح آپ کے حفاظات تھے عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ شہید ہو گئے. سیدنا مصعب بن عمیر, عمر بن جموع, انس بن نضر, بڑے نام اور صحابہ جو ہیں وہ اس جنگ میں جو ہیں وہ شہید ہوئے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نیچے اترے تو آپ نے صحابہ کرام کی پھر تدفین کا جو ہے عمل شروع کیا. تو بہت سے جو صحابہ تھے جو مدینہ پلٹ گئے, ایک تو انہوں نے جا کے یہ اطلاع دی کہ کیونکہ وہ یہ سن کے گئے تھے کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ شہید ہو گئے. تو بہت سی جو خواتین صحابیات تھیں انہوں نے میدان جنگ کا جو ہے رخ کیا. اور ان میں وہ معروف صحابیہ بھی ہیں جن کے خاوند, بھائی اور 2 بیٹے جو ہیں اس جنگ میں شہید ہو گئے. اور وہ ہر ایک کی خبر سن کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی رہیں اور ساتھ پوچھتی تھی کہ مجھے اللہ کے نبی کے بارے میں بتایا. جب میدان جنگ میں پہنچی تو اللہ کے نبی کو دیکھا تو کہا کہ آپ کے دیکھنے کے بعد ہر مصیبت جو ہے میرے لیے راحت. تو یہ صحابیات کا جذبہ تھا. تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے کچھ ان کے لواحقین جو ہیں اپنے لوگوں کی جو ہیں لاشیں لے کے مدینہ کے اندر چلے گئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منگوایا اور سب صحابہ کو 70 شہداء کو یہ جو سامنے آپ کو پودوں والی جگہ نظر آ رہی, یہاں پہ ابتدائی طور پہ دفن کیا گیا. اور یہ بھی نیچی جگہ تھا, وادی تھی یہ بھی. اور پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس جنگ کی 46 سال کے بعد مدینہ کے اندر بہت زیادہ بارشیں ہوئیں اور اتنا زیادہ پانی آیا کہ یہ ساری وادی جو ہے پانی سے بھر گئی. اور اس کی وجہ سے بہت سی قبریں جو ہیں وہ پانی کے ساتھ بہہ گئیں اور کچھ کی جو شہداء کی قبریں جو ہیں وہ کھل گئیں, ان کی لاشیں پانی کے اوپر آئیں. تو ان میں سے کچھ کے جو لواحقین زندہ تھے وہ ان کی لاشیں لے کے بقیع کے اندر جا کے ان کو دفن کیا. اور باقی 11 شہداء جو ہیں وہ اس جگہ پہ دفن کیے, جن میں اللہ کے نبی کے چچا جان امیر حمزہ اور سیدنا مصعب بن عمیر اور
عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی قبر ایک ہی ہے، کیونکہ ان کو ابتدائی طور پہ بھی ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا، تو دوبارہ سے کفن دیے گئے۔ پیچھے جو ہیں 8 شہداء مزید ہیں، ان کی قبریں، تو باقی سب بقی میں ہیں یا اللہ کی قدرت تھی کہ وہ پانی کے ساتھ جو ہے ضائع ہو گئے۔ اور اس جنگ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کثرت سے ان کی قبروں پہ آیا کرتے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے، اور آپ نے یہ صحابہ نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں جو یہاں پہ دفن ہیں، تو اس لیے ہم بھی ان کی قبروں پہ اب جائیں گے اور دعا کریں گے جو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، اس کے بعد انشاءاللہ واپس